اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے۔ محبت نبی پانے کا ایک ذریعہ یہ نعتیہ اشعار کا سننا بھی ہے، نعتیں سننا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے، کیونکہ ان نعتوں کے اشعار میں بسا اوقات کسی حدیث کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کسی معجزے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی کرنے اور اس کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور وہ بھی خوش نصیب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی سنتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ ہماری محفل نعت میں کچھ مختصر مدنی پھول یعنی مختصر بیان بھی ہوتا ہے۔ آج جو موضوع پر میں نے بات آپ سے کرنی ہے وہ پڑوسی کے متعلق ہے، پڑوس کے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، مدنی چینل کے ناظرین توجہ سے سنیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی تلاش کرو۔ کیسی پیاری نصیحت آپ نے اس حدیث پاک میں ہمیں ارشاد فرمائی۔ ہمارے ہاں عموماً ہمیں جب گھر خریدنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گلیاں کیسی ہیں، سیوریج کا نظام کیسا ہے، پانی بجلی جو ہے وہ کیسا ہے، لائٹ پراپر آ رہی ہے نہیں آ رہی، 24 آور جو ہے واٹر سپلائی ہے یا نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ باتیں دیکھنی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ محلہ عاشقان رسول کا محلہ ہے؟ کیا پڑوس میں عاشقان رسول رہتے ہیں، عاشقان صحابہ رہتے ہیں، عاشقان اہل بیت رہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو سبحان اللہ، پھر ضرور گھر خریدا جائے، ہے نا۔ پھر اگر کچی پکی گلیاں ہوں، کچھ پانی کے اندر کمی ہو، کچھ گیس کے اندر کمی ہو تو کمپرومائز کر لیا جائے، مگر اگر ایسا محلہ نہیں ہے نا تو پھر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کہ صحبت جو ہے وہ اثر دیتی ہے اور صحبت برا بنا دیتی ہے اور اچھا بھی کر دیتی ہے۔ الصحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے، تو اگر بری صحبت ہوگی تو پھر وہ آپ کی اولادوں کو بھی برا کر سکتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اچھے پڑوسی دیکھنے چاہیے، اچھا پڑوس دیکھنا چاہیے اور وہاں اپنا گھر لینا چاہیے۔ تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے پہلے پڑوسی دیکھا جائے، پھر باقی سہولیات۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ یا ایک اور بھی پوائنٹ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، اس پر بھی توجہ رہے کہ جس طرح کوئی دوسرا ہمارا پڑوسی ہے اس طرح ہم بھی تو کسی کے پڑوسی ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پڑوسیوں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں، نہ کہ انہیں تکلیف دینے والے بنیں، نہ کہ انہیں اذیت پہنچانے والے بنیں۔ ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، ان کی خیر خواہی کریں، ہمسایوں کے ساتھ نیک سلوک کریں اور انہیں تکلیف سے بچانے کی پوری کوشش کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کی دیوار ہمارے گھر کے دیوار کے ساتھ ملتی ہے، مگر اس کا دروازہ ہمارے دروازے سے دور ہوتا ہے۔ مثلا ہمارا گھر ایک گلی میں ہے اور ہمارا گھر کے بالکل پیچھے دوسری گلی کی جانب ہمارا گھر ہے، تو دونوں گھروں کی پچھلی دیواریں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ ہمارے سامنے اس کا دروازہ نہیں ہوتا۔ یہ دور کا پڑوسی ہے، اور وہ پڑوسی جس کا دروازہ ہمارے گھر کے دروازے کے قریب ہے وہ قریب کا پڑوسی ہے۔ یعنی پڑوسی کا قرب یا دور ہونا یہ دروازے کے اعتبار سے ہے۔ جس کا دروازہ ہمارے دروازے کے قریب ہے وہ قریب کا پڑوسی ہے، جس کا دروازہ دور ہے وہ دور کا پڑوسی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس کو روایت کیا ہے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے تحفہ کسے دیا کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا دروازہ تم سے قریب ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ پڑوس کا قرب دروازے سے ہوتا ہے،
نہ چھت سے نہ دیوار سے۔ اگر ایک شخص کے مکان کی دیوار اور چھت ہمارے مکان سے ملی ہو مگر دروازہ دور ہو، اور دوسرے کی نہ چھت ملی ہو نہ دیوار مگر دروازہ قریب ہو، تو زیادہ قریب یہ دوسرا ہی مانا جائے گا۔ اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ دروازہ قریب ہونے کی وجہ سے اس پڑوسی سے ملاقات زیادہ ہوتی ہے، اس سبب سے اس کے ساتھ میل جول بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے ایک دوسرے کے درد و غم میں دونوں جو ہے شرکت کا انہیں موقع بھی ملتا ہے۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں حدیث پاک کا مطلب یہ نہیں کہ دور والے پڑوسی کو بالکل نہ دو، مطلب یہ ہے کہ سب کو دیا کرو مگر قریب والے پڑوسی کو ترجیح دو۔ غرض اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جس کا دروازہ ہمارے دروازے کے قریب ہے وہ قریب کا پڑوسی ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ارشاد ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی کو حکم دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مسجد کے دروازے کے پاس جا کر یہ اعلان کرو، یہ اعلان کر دو کہ لوگوں سن لو، 40 گھر پڑوس میں داخل ہیں۔ امام زہری فرماتے ہیں 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر پیچھے اور 40 گھر آگے، اس طرح آپ نے چاروں طرف اشارہ فرمایا۔ اچھا پڑوسی تو بن گئے جناب، ہم کسی کے پڑوسی ہیں، کوئی ہمارا پڑوسی ہے، مگر پڑوسیوں کو تکلیف نہ دی جائے جناب، یہاں تک کہ پڑوسیوں کے جانوروں کو بھی تکلیف نہ دی جائے۔ اچھا پڑوسی بھی ایسا کام نہ کرے کہ اگر کسی فلیٹ میں رہ رہے ہیں جناب یا کسی ایسے مقام پر رہ رہے ہیں، اب میرا شوق ہے بکریاں پالنے کا، اب میں نے بکریاں باہر کھڑی کر دی جناب، اب اس سے بو بھی پیدا ہو رہی ہے، صفائی کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، انتظام کر بھی نہیں رہا، اب جناب وہ گزر رہے ہیں لوگ، ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو ہم تکلیف دینے والے نہیں، تکلیف سہنے والے تو بن جائیں، تکلیف دینے والے نہ بنیں۔ جہاں چاہے گاڑی کھڑی کر دی ہم نے، ان کی پارکنگ کے اندر اپنی گاڑی جا کے کھڑی کر دی ان کی اجازت کے بغیر، یہ بھی مجھے تکلیف پہنچانا ہے۔ جانور باندھ دیے، مرغا پالنے کا، مرغیاں پالنے کا بڑا شوق ہے جناب، اب جناب آپ کے گھر اتنے کنجسٹڈ ہیں، قریب قریب ہیں کہ 4 بجے اٹھ کر مرغ نے بانگ دینا شروع کر دی، اور آپ نے رکھا بھی اس کو گیلری کے اندر ہے، اور سامنے والا شخص اگر اس سے اذیت پا رہا ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو بہرحال ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں عورت رات بھر عبادت کرتی ہے۔ غور سے سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں عورت رات بھر عبادت کرتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، بڑی نیک ہے، صدقہ و خیرات بھی بہت کرتی ہے، مگر اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام نے ایک دوسری عورت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ فلاں عورت ہے، وہ فرض نماز پڑھتی ہے، پنیر صدقہ کرتی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، فرمایا وہ جنتی عورت ہے۔ تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اپنی عبادت تو کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کی ذات سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ تو آپ نے خود غور کرنا ہے کہ کس کس ذریعے سے تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ کبھی غور کیا ہم نے کہ کون سے ذرائع ایسے ہیں کہ جس سے مثلاً اگر ہم فلیٹ میں رہتے ہیں تو ہم جو ہے وہ نیچے والوں کے لیے رات کو 2 بجے 3 بجے ڈرل کر رہے ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں کہ جناب نیچے والا بیچارہ وہ جاب کرنے والا شخص ہے اور اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا ادھم پچھاڑ کر رہے ہیں، رات کو 2 بجے جو ہے وہ اس کے اندر کھیل کود کیا جا رہا ہے، تو نیچے والا شخص ظاہر ہے اس سے پریشان ہوگا۔ غور کرتے چلے جائیں، سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اسی طرح آپ نے کچرے کے ڈھیر لگا دیے ہیں اور آپ کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہاں مکھیاں جو ہیں بھن بھنا رہی ہیں، اور جو ہے وہ کئی دن کا کوڑا رکھا ہوا ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ ہماری طبیعت ہی ایسی ہے۔ ارے آپ کی طبیعت ایسی ہے مگر آپ کی اس کام سے دوسروں کو اذیت پہنچ رہی ہے۔ آپ کے یہاں شادی ہے اور 2 بجے تک آپ کے فنکشن چل رہے ہیں، آپ نے بڑے بڑے اسپیکر لگائے ہوئے ہیں جناب والا، اور پورا محلہ اس سے گونج رہا ہے، چھوٹا بچہ جو ہے وہ رات کو چونک جاتا ہے، ڈر کر اٹھ جاتا ہے اور جو ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب بتائیں کہ شادی تو آپ کے گھر میں ہے اور دھما چکڑی آپ نے رات 2 بجے تک مچا رکھی ہے، اس سے جو ہے وہ آپ کا پڑوسی جو ہے وہ تکلیف میں ہے، تو آپ کسی کو تکلیف دے کر اپنی خوشیاں بٹور رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کو اس کی بد دعا لگ جائے یا اس کی اذیت سے جو ہے وہ آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک ہمسائے کی بکری ہمارے گھر داخل ہو گئی، اس نے روٹی منہ میں اٹھا لی،
چنانچہ میں بکری کی طرف گئی اور میں نے بکری کے جبڑے سے روٹی کھینچ لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایسا کرتے دیکھ لیا, فرمایا اے ام سلمہ بکری کو تکلیف نہ دینا, بکری کو تکلیف دینا تجھے امان نہ دے گا. اے ام سلمہ بکری کو تکلیف دینا تجھے امان نہ دے گا, کیونکہ یہ بھی ہمسائے کو تکلیف دینے سے کچھ کم نہیں. اب سوچیے آپ کہ ہمسائے کے جانوروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے جناب, ٹھیک ہے, تو پھر ہمسائے کی بات کیا ہوگی. اللہ پاک کے ایک نیک بندے کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے گھر میں چوہے بہت ہو گئے, تو دوستوں نے کہا یار آپ بلی پال لیں. تو اس نے کہا بلی سے کیا ہوگا. کہا بلی جب آئے گی تو چوہے خوف سے آئیں گے ہی نہیں. اس اللہ والے نے کہا کہ یہ بلی کی آواز سن کر جو ہے وہ چوہے دوڑیں گے تو پھر تو پڑوس میں چلے جائیں گے نا. تو جس چیز کو میں پسند نہیں کرتا وہ میں اپنے پڑوسیوں کے لیے کیسے پسند کروں, کہ یہ تو محلے کے جو ہے وہ گھروں میں گھس جائیں گے چوہے. یہ تو اللہ والوں کا تھا معاملہ, اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ جناب میرے گھر میں لائٹ آتی ہو تو آتی رہے جناب والا, پڑوس میں چلی جائے تو چلی جائے, چاہے میرے کنڈا لگانے سے, چاہے میرے گیس کے اندر, میرے گھر میں گیس آنی چاہیے. میں نے ایسا میٹر اور ایسا انسٹرومنٹ لے لیا جناب کہ ساروں کی گیس میں کھینچ لوں گا جناب, ساروں کا پانی میں چوس لوں گا. کیا کر رہے ہیں آپ, یہ آپ تو تکلیف دینے والے نہیں ہیں, آپ تو اس تکلیف کو سہا جائے, تکلیف برداشت کرنے والے ہیں. تو نہ زبان سے, نہ ہاتھ سے, نہ کردار سے, نہ گفتگو سے آپ تکلیف دینے والے نہ بنے, بلکہ آپ انہیں راحت دینے والے بنے. اللہ تعالی ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا بنائے. محفل نعت کے اندر انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے, کلام اعلیٰ حضرت اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں, آپ بھی ساتھ ہو جائیں. ہر مومن چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی نور بار چہرے کی زیارت کرے خواب میں. آقا سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ عطا کر دیجئے نا, نقاب الٹ دیجئے آقا, اپنا دیدار کرا دیجئے. ان جذبات کے ساتھ ان اشعار کو سنیں گے انشاءاللہ تو پھر سننے کا لطف دوبالا ہوگا.